اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ، کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، من الجنہ اور جنت کے قریب ہوتا ہے، من الناس اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے، وبعید من النار اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ یعنی سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور آگ سے دور ہوتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو بخیل ہے، بخیل جو ہے اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ بعید من اللہ وبعید من الجنت وبعید من الناس قریب من النار، کہ جو بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور آگ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی ہی کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جاہل بخیل ہے، جو جاہل بخیل ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الجاہل السخی احب الی اللہ عز وجل من عابد بخیل۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جاہل جو سخی ہو، ایسا جاہل جو سخی ہو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس عابد سے جو بخیل ہو۔ ایسا جاہل جو سخاوت کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے اس عابد سے جو بخیل ہو۔ اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس سے یہ نکلا کہ تم اخلاق الہیہ کو حاصل کرو، اور اخلاق الہیہ کیا ہیں؟ اخلاق الہیہ میں ہے سخاوت کرنا۔ اور اگر آپ صفات باری تعالیٰ میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ غنی ہے، دوسری صفت ہے کہ وہ صرف خود غنی نہیں بلکہ غنی کر بھی دیتا ہے، تیسری صفت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں سخاوت کرتا ہے کہ اس کو اس سخاوت کا صلہ کسی سے نہیں چاہیے ہوتا، وہ اس کے صلے کی طلب نہیں کرتا۔ تو اس سے بندہ کیا اخذ کرے؟ بندہ اس سے یہ اخذ کرتا ہے کہ بندہ سخاوت کرے، سخاوت یوں کرے کہ دینے والے سے واپسی کے صلے کی تمنا نہ رکھے، جو صلے کی توقع نہ رکھے، اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے، اس سے کوئی آرزو نہ رکھے واپسی میں کہ یہ مجھے واپسی کچھ دے گا، بلکہ اس سے عطا کرے جو اسے اللہ نے عطا کیا ہے، اور دینے پہ اترائے نہیں، تکبر نہ کرے، اس پہ غرور نہ کرے، اس کو شمار نہ کرے کہ میں نے اس کو اتنا دیا ہے یا میں نے اس کو اتنا دیا ہے۔